بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی جو چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو شیئر کیا کرے۔ جب انسان کو امید ہوتی ہے، انسان کو معلوم ہے کہ ہماری تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، ہماری ساری خواہشات اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے، ہمارے دل کے حال کو اللہ ہی جانتا ہے، تو انسان دنیا والوں کے سامنے کیوں ریکویسٹ کرتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنے دل کا حال بتا کر اپنا مذاق بناتا ہے۔ لوگ تو آپ کے منہ پہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں آپ تو تکلیف میں ہو، لیکن بعد میں وہ باتیں بناتے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے آنسوں کو بہانا چاہیے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ ہمارے کام بھی انشاءاللہ دنوں میں حل ہوں گے، ہمارے غیبی مدد اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ہمارے راستے ایسی جگہ سے کھلیں گے جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک بھائی تھا، یہ کہتا تھا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، میری بس خواہش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت کوئی نئی جگہ پر میرا وزٹ ہو، میں کوئی نئی جگہ پر گھومنے جاؤں، بس یہی میری خواہش ہر وقت میرے پاس رہتی تھی۔ میں اتنا زیادہ خوش ہوتا تھا کہ میں کہاں گھومنے جاؤں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے دوسرے ملک جانے کی ایک آفر تھی، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اکٹھے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایگری نہیں تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی جانے کو بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ میں نے بہت ان سے کہا لیکن کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، تو میں اکیلا جا کر کیا کرتا، تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی کہ میں چلا جاؤں، میری بہت خواہش تھی۔ تو ایسا ہوا کہ میں ایک دن موبائل دیکھ رہا تھا اور میں نے یہ سرچ کیا کہ ہم کیسے جائیں گے دوسرے ملک، تو وہاں پہ ایک درود رحمت تھا۔ درود رحمت کو پڑھنے کا ایک بھائی کے ساتھ میریکل ہوا تھا، وہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ اس بھائی کو خانہ کعبہ جانے کی خواہش تھی، تو وہ روزانہ خانہ کعبہ جانے والا جو بھی جہاز ہوتا اس کو دیکھ کر درود رحمت پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس کی زندگی میں ایسا معجزہ ہوا کہ وہ خانہ کعبہ چلا گیا، تو میں نے بھی درود رحمت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جب میں درود رحمت کو پڑھتا تھا تو دعا نہیں مانگتا تھا، لیکن دل میں خواہش تو تھی کہ میں گھومنے جاؤں، جس جگہ مجھے جانے کا شوق تھا وہاں میرے دوست بھی جانے کو تیار نہیں تھے۔ تو ابھی کچھ ہی منتھ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وہاں جانے کا اتنا آسان راستہ کھولا، اتنا پیارا طریقہ بنایا کہ میں حیران تھا کہ میں اس طریقے سے بھی چلا جاؤں گا وزٹ پر۔ تو اسی طرح ایک سال میں 3 دفعہ میں گھومنے پھرنے دوسرے ملک گیا، اور یہ میری ایک خواہش تھی، حاجت تھی، اور یہ میرا خواب تھا، لیکن حقیقت بن کے اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا کر دیا۔ اب تو میں درود پاک کو پڑھ پڑھ کے مجھے درود پاک سے اتنی محبت ہو گئی کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں، روضہ رسول پہ جاؤں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں اور اپنے اللہ سے میری ملاقات ہو۔ بس میرا یہی اب خواہش ہے کہ میں اب خانہ کعبہ کب جاؤں گا۔ اب تو میں نے اپنے اللہ سے دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ چلا جاؤں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ ضرور دکھائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کروں گا اور روضہ رسول کی زیارت بھی کروں گا۔ بس میں درود رحمت کو پڑھ رہا ہوں، درود رحمت میں واقعی میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ یہ بھائی تو درود رحمت پڑھتا ہے، بہت سے بہنیں ہیں، بہت سے بھائی ہیں جنہوں نے مختلف صیغے کا ورد کیا اور ان کی زندگی میں میریکلز ہوئے ہیں، معجزے ہوئے ہیں اور غیبی مدد ان کو پہنچی ہے۔ یہ سب کرنے والا اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو درود شریف کی طرف چنتا ہے، درود شریف کی طرف اس کی توجہ بڑھاتا ہے، تو یہ ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ درود پاک جب آپ پڑھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو درود پاک کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بس محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود شریف کو پڑھیں، استغفار کو پڑھیں، تو آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ میریکلز ہوں گی اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے معجزے دیکھیں۔